نحمدہ و نصلی وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو دنیا آخرت کی خیریتیں، عافیتیں اور خوشیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف کاموں کے لیے مختلف انسانوں کو پیدا فرمایا۔ ہر ایک کی محنت کا میدان الگ ہے، مختلف صلاحیتیں اللہ نے لوگوں میں رکھی ہیں۔ کسی میں کوئی خوبی پیدا کر دی، کسی میں کوئی خوبی پیدا کر دی۔ تو ڈاکٹر محمد ذاکر نائک اپنے فن کے اندر وہ بے مثال ہے۔ تقابل ادیان کے اندر وہ پوری دنیا کے اندر اپنا لوہا منوا چکے ہیں، اپنی علمیت تسلیم کروا چکے ہیں۔ تو ان کی پاکستان آمد پر جو پاکستان کے اندر افراتفری آپ حضرات نے دیکھی کہ بعض حضرات ان کو مناظرے کے چیلنج کر رہے ہیں، اور بعض حضرات ان کے عقائد و نظریات کو زیر بحث لا رہے ہیں، اور بعض حضرات ان کو علماء اور مولوی حضرات کے مقابلے میں وہ جناب بڑھا چڑھا کر کے علماء کی توہین اور تنقید کرتے ہوئے نظر آئے۔ تو ہم لوگ کس ڈگر پہ چل رہے ہیں اور کس نہج پہ ہم لوگ چل پڑے ہیں؟ اصل میں ہونا یہ چاہیے کہ جو ہمارے اثاثے ہیں، ہمارے سرمائے ہیں، جو ہمارے قیمتی لوگ ہیں، تو ان لوگوں کو ہمیں سنبھالنا چاہیے، ان کی ہمیں قدر کرنا چاہیے، اور اگر اس میں کوئی تھوڑا بہت کوئی مسئلہ مسائل ہے تو اس کو پیار محبت سے طریقے سے اس کو حل کر لینا چاہیے۔ پہلے بھی میں یہ واقعہ آپ حضرات کے گوش گزار کر چکا ہوں کہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب شیخ الاسلام دامت برکاتہم العالیہ جب ملیشیا تشریف لے گئے تو وہاں پر ڈاکٹر محمد ذاکر نائک صاحب نے حضرت مفتی صاحب کو فون کیا اور ملاقات کی، تمنا ظاہر کی۔ تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ میری رہائش گاہ کا ایڈریس ہے، آپ یہاں پہ تشریف لے آئیں۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں جب میں گیا تو ڈاکٹر صاحب بھی تشریف لے آئے، ملاقات ہوئی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے بڑی حکمت و بصیرت سے ڈاکٹر صاحب سے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب اگر کوئی بندہ مجھے عیسائیوں کے ساتھ مناظرے کا کہے، یا کوئی غیر مسلم کوئی عیسائی وہ مجھ سے مناظرہ کرنا چاہے، تو میں مناظرہ نہیں کروں گا، بلکہ میں آپ کا نام پیش کروں گا اور آپ کو آگے کروں گا، اس لیے کہ آپ اس میدان کے اندر ید طویلہ رکھتے ہیں اور آپ اس میدان کے ماہر ہیں۔ لیکن جس میدان کا بندہ ماہر نہ ہو اور جس میدان کے اندر بندے کو مہارت نہ ہو، اس میدان کے اندر تباہ آزمائی کر کے انسان کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے اور پھر دوسروں کے لیے ہدف اور تنقید کا نشانہ بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ اپنے میدان کے اندر رہ کر کے کام کیجئے۔ اپنے میدان سے جب باہر نکلیں گے اور اس میں کوئی غلطی کریں گے اور کوئی اس کے اندر ٹھوکر کھائیں گے تو علماء کو، اہل علم کو تنقید کا موقع ملے گا، خواہ مخواہ آپ کی ریپوٹیشن خراب ہوگی۔ تو حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس مثبت طریقے سے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنے کا ایسا اثر ہوا کہ ڈاکٹر صاحب کے دل میں میرے لیے بڑی وسیع جگہ پیدا ہوئی، ان کے دل میں میری محبت گھر کر گئی۔ اس کے بعد میں نے ایک جگہ پہ جمعہ کا خطاب کرنا تھا، جمعہ پڑھانا تھا۔ تو جب جمعہ کے خطاب سے فارغ ہو کر میں مسجد سے باہر نکلا تو دیکھا کہ آگے ڈاکٹر صاحب کھڑے ہیں۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ یہاں پر کیسے؟ تو وہ کہنے لگے کہ دل چاہ رہا تھا کہ آپ سے ملاقات کروں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جب میں نے وہاں سے وطن واپس آنا تھا اور جس وقت میری فلائٹ تھی، میں ایئرپورٹ پر پہنچا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ڈاکٹر محمد ذاکر نائک ایئرپورٹ پر میرے منتظر تھے۔ وہاں پر ملاقات ہوئی، ڈاکٹر صاحب سے پوچھا آپ کہاں؟ تو وہ کہنے لگے کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ جاتے ہوئے آپ سے الوداعی ملاقات بھی کر دی جائے۔ تو جو امت مسلمہ کے اندر اہل علم لوگ ہیں اور جنہوں نے بالخصوص اپنے علم کا لوہا منوایا ہے اور دنیا کے اندر ان لوگوں نے اپنا کوئی نام پیدا کیا ہے، بجائے ان لوگوں کو نفرت دینے کے، بجائے ان لوگوں کو اپنی تنقید کا نشانہ بنانے کے، اور بجائے ان پر
فتووں کی برسات کرنے کے مثبت طریقے سے ان کو لینا چاہیے، اور ایسے طریقے سے ہمدردی سے خیر خواہانہ طریقے سے ان سے بات کرنی چاہیے کہ وہ جو تھوڑا بہت ان کے اندر آپ کے بقول کوئی خرابی ہے، کوئی مسئلہ ان کے اندر ایسا ہے، وہ دور ہو جائے، اور پھر وہ بندہ پہلے سے بھی زیادہ قیمتی بن جائے آپ کی نظر میں بھی۔ تو اس لیے جو ہے نا ہمیں مثبت ذہن لے کر چلنا ہوگا، اور اس کے اندر امت مسلمہ کے بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جن کے اندر بہت ساری صلاحیتیں ہیں، اگر ان کو مثبت طریقے سے لے لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے امت مسلمہ کو مزید قوت اور مزید طاقت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی ساری امت کے حال پہ رحم فرمائے، اور اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہاتھوں سے ہم سب کو جامع کوثر نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔